رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ گاؤں کی سب سے بڑی اور قدیم فاروقی حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مگر زارا کے دل میں گھپ اندھیرا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ ساکت بیٹھی تھی، اس کا دل دھڑکنے کے بجائے جیسے سسک رہا تھا۔ عباد فاروقی 30 سالہ گاؤں کا سردار آج اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہ شخص جس کی پہلی بیوی مشہور زمانہ تھی، جس کی آنکھوں میں غرور اور وجود میں خود اعتمادی تھی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے والد نے کہا تھا کہ بیٹی، عباد بہت اثر و رسوخ والا ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، مگر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ محبت بھی نہیں ہوگی۔ زارا صرف 18 سال کی تھی، خواب دیکھنے کی عمر میں تھی، مگر اس کی زندگی کی کہانی کسی اور نے لکھ دی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ حویلی پہنچی تو سامنے ہی عباد کی پہلی بیوی صبا کھڑی تھی۔ صبا نے زارا کو سر سے پیر تک جائزہ لیا اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جو میرے شوہر کی دوسری بیوی بن کر آئی ہے۔ صبا نے آگے بڑھ کر زارا کے نازک رخسار پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ زارا لڑکھڑا گئی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ عباد کی طرف دیکھنے لگی، شاید وہ اسے بچا لے، شاید وہ کچھ کہے، مگر عباد خاموشی سے اندر چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ جو دل ہی دل میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید عباد اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، وہ غلط تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلے گی، صبا نے زہر خوند لہجے میں کہا اور زارا کو نوکروں کے حوالے کر کے کمرے میں چلی گئی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ نکاح صرف کاغذوں کی حد تک تھا، یہ رشتہ صرف نام کا تھا، محبت کا اس میں کوئی وجود نہیں تھا۔ حویلی کی دیواریں بلند اور شاندار تھی، مگر زارا کے لیے وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ نوکرانی اسے ایک وسیع و عریض کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کمرہ حسین تھا، مگر اس میں اجنبیت کی وحشت بھری تھی۔ شادی کی رات دلہن کے دل میں ہزاروں ارمان ہوتے ہیں، مگر زارا کے دل میں صرف خوف تھا، عباد فاروقی کا خوف۔ وہ بوجھل قدموں سے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، سرخ جوڑے میں ملبوس سنہری زیورات سے سجی، مگر آنکھوں میں صرف ویرانی تھی۔ اس نے اپنا عکس دیکھا اور خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی کسی کی بیوی ہوں؟ یہ صرف ایک بے جان مورتی؟ دروازہ چرچرا کر کھلا، زارا کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ عباد اندر آیا، وہ لمبا، روبدار اور سرخ نظروں والا مرد، جس کی ایک جھلک ہی کمزور دل کو دہلا سکتی تھی۔ زارا کی آنکھیں امید سے اس کے چہرے پر جا رکیں، مگر عباد کی نظریں اس پر نہیں ٹکیں، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولا، میری زندگی میں زیادہ مداخلت کی ضرورت نہیں۔ زارا کے لب کانپے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ عباد آگے بڑھا، قریب آیا اور زارا کا دوپٹہ انگلیوں میں تھام لیا۔ زارا کے پورے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ نکاح صرف ایک مقصد کے لیے ہوا ہے، عباد نے دھیرے سے کہا۔ اس کی گہری نظریں زارا کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ مجھے وارث چاہیے۔ زارا کی آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے پھیل گئیں۔ عباد نے دوپٹہ چھوڑا اور ایک نظر اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ محبت کی امید مت رکھنا زارا، میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ زارا کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ وہ کتنی احمق تھی جو ایک پل کے لیے سوچ بیٹھی تھی کہ شاید وہ عباد کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی ہوگی۔ عباد نے چراغ گل کیا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ زارا ساکت بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں رات کے سائے مزید گہرے ہونے لگے۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، مگر زارا کی دنیا اب بھی اندھیر تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، مگر عباد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، وہ اس کے لیے کوئی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ زارا بستر سے اٹھی، اس کے قدم زمین پر پڑے تو ٹھنڈے فرش نے جیسے اس کی حقیقت یاد دلائی۔ وہ عباد فاروقی کی بیوی تو تھی مگر شریک حیات نہیں۔ اسی لمحے دروازہ دھڑ سے کھلا اور صبا اندر آئی۔ اب جاگ بھی گئی، اس کے لہجے میں زہر تھا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ سنو عباد مجھ سے محبت کرتا ہے اور تم صرف ایک ضرورت ہو۔ صبا نے آگے بڑھ کر زارا کی چادر جھٹکے سے کھینچ دی۔ زارا نے جلدی سے خود کو سنبھالا مگر صبا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ زارا نے ہمت جٹا کر کہا، یہ نکاح عباد کی مرضی سے ہوا ہے اور میں چاہوں یا نہ چاہوں میں اب اس کی بیوی ہوں۔ صبا کا قہقہا گونجا، بیوی؟ تم؟ وہ آگے جھکی،
اور سرخوشی کی، تم صرف عباد کے وارث پیدا کرنے کا ذریعہ ہو زارا، وہ تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھے گا۔ زارا کے اندر کچھ ٹوٹا۔ صبا باہر نکل گئی مگر اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ دن گزرتے رہے مگر زارا کے لیے سب کچھ بے رنگ تھا۔ عباد رات کو آتا مگر ایک لفظ بھولے بغیر بستر پر لیٹ جاتا۔ زارا چاہتی تھی کہ اس سے کچھ کہے، کچھ پوچھے، مگر وہ بالکل خاموش رہتا۔ ایک رات زارا نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ مجھ سے اتنے بیگانے کیوں ہیں؟ عباد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نظریں موڑ لی۔ کیونکہ تم میرے دل میں جگہ بنانے نہیں آئی زارا، تم صرف میرے بیٹے کی ماں بننے آئی ہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جان گئی تھی یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ تھا، محبت کا اس میں کوئی گزر نہیں تھا۔ زارا کی دنیا خاموشی اور بے حسی کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ عباد فاروقی اس کے نکاح میں تھا مگر اس کے دل میں نہیں۔ وہ روز آتا، ایک بے رخی بھری نظر ڈال کر رات کی تاریکی میں اس کے قریب آتا اور روشنی سے پہلے ہی دور ہو جاتا۔ زارا کے لیے یہ رشتہ ایک معمہ تھا۔ یہ رشتہ عباد کے لیے کیا تھا؟ حق، بس ایک ضرورت۔ رات کا سناٹا تھا جب عباد حویلی میں داخل ہوا۔ صبا کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی مگر اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں زارا ساکت بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ عباد اندر آیا تو زارا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر اس کی سرد مہری ویسی ہی تھی۔ زارا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ عباد نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ نرم پڑا مگر فوراً ہی وہ سخت ہو گیا۔ نفرت؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ زارا میں تم سے نفرت نہیں کرتا، بس محبت بھی نہیں کرتا۔ زارا کے دل میں چھناکا سا ہوا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ عباد نے گہرا سانس لیا، جیسے اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، مگر پھر وہ آگے بڑھا۔ زارا کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی تھامی اور دھیرے سے بولا، کیونکہ مجھے وارث چاہیے تھا، نہ کہ محبت۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور اگر میں آپ کو وارث نہ دے سکی تو؟ عباد کی انگلیاں سخت ہو گئی، جیسے یہ خیال ہی اسے گوارا نہ ہو۔ وہ زارا کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تو پھر میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ زارا کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ عباد ایک پل کو بھی یہ نہ سوچا کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ عباد نے چراغ گل کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ زارا ساکت کھڑی رہی۔ زارا کو اس حویلی میں آئے کئی ماہ ہو چکے تھے مگر اس کا دل اب بھی ویسے ہی سہمے ہوئے پرندے کی طرح تھا۔ عباد اس کے قریب آتا مگر وہ قربت صرف جسم کی حد تک تھی، دل کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ رات کو آتا اور صبح ہونے سے پہلے ہی چلا جاتا، جیسے روشنی میں زارا کی موجودگی بھی اسے گوارا نہ ہو۔ زارا نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ وہ ایک قیدی ہے، مگر اس کی حالت اس وقت بدلی جب ایک دن اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ صبح سے ہی متلی، سر چکرانے اور جسم میں تھکن کی شکایت ہو رہی تھی۔ وہ اندرونی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ حویلی میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیلی۔ صبا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے برتن زور سے زمین پر دے مارا۔ عباد حویلی میں آیا تو سب نوکر دبے دبے کھڑے تھے۔ زارا نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ نیا تھا، جیسے وہ خوش ہو، جیسے وہ مطمئن ہو۔ عباد تیزی سے زارا کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ سچ ہے؟ زارا نے نظریں جھکا لی مگر خاموشی ہی سب کچھ کہہ گئی تھی۔ عباد نے ایک پل کے لیے گہرا سانس لیا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اب تم میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہو زارا۔ زارا کے دل میں کچھ نرم پڑا۔ یہ پہلی بار تھا جب عباد نے اسے کچھ اہمیت دی تھی، پہلی بار اس نے اسے حق کے ساتھ دیکھا تھا۔ صبا نے دانت پیسے، یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا زارا، میں تمہیں کبھی عباد کی زندگی میں جگہ نہیں لینے دوں گی۔ زارا کے ماں بننے کی خبر حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر شخص حیران تھا مگر سب سے زیادہ جلنے والی صبا تھی، وہ جس نے سالوں تک عباد کے دل اور زندگی پر راج کیا تھا۔ آج ایک کم عمر لڑکی نے اس کی سب سے بڑی کمزوری کو ہرا دیا تھا۔ وہی چیز جو صبا کبھی نہ دے سکی، زارا دینے جا رہی تھی، عباد کا وارث۔ صبا کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ کسی بھی قیمت پر زارا کو یہ خوشی حاصل نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً نوکرانیوں کو بلا کر حکم دیا، زارا کے کمرے میں ہر وقت ایک نظر رکھی جائے۔
مجھے ہر پل کی خبر چاہیے۔ زارا ان سب سازشوں سے انجان دل ہی دل میں عباد کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی۔ عباد اب بھی سرد مہر تھا، مگر کم از کم وہ اب اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ اس رات وہ ہمیشہ کی طرح آیا، مگر زارا کی طبیعت خراب دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں بے تاثر نرمی تھی۔ زارا نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عباد نے خود اس کی خیریت پوچھی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا تھا؟ زارا کی آنکھوں میں امید جاگی، مگر اگلے ہی لمحے عباد کا رویہ پھر ویسا ہی ہو گیا۔ وہ پلٹا اور بے نیازی سے کہا، اپنا خیال رکھنا، مجھے بس اپنے بچے کی فکر ہے۔ زارا کی امیدیں پھر چکنا چور ہو گئیں۔ کیا وہ عباد کی نظروں میں صرف ایک ماں تھی، ایک عورت نہیں؟ دوسری طرف صبا کا غصہ خطرناک رخ اختیار کر چکا تھا۔ اگلی صبح جب زارا اپنے کمرے میں چلنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک نوکرانی چپکے سے آگے بڑھی اور فرش پر گھی ڈال دیا۔ زارا کا پاؤں پھسلا اور وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اس کا دل خوف سے کانپ گیا۔ اگر وہ گر جاتی تو؟ اگر اس کا بچہ؟ عباد جو قریب ہی تھا فوراً دوڑ کر آیا اور آخری لمحے میں اسے تھام لیا۔ زارا نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب عباد نے اسے بچایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے عباد نے سختی سے اس کے بازو کو جھٹک دیا۔ ہوش میں رہا کرو زارا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی نقصان ہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ فکر اس کے لیے نہیں تھی، صرف بچے کے لیے تھی۔ زارا کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا عباد کی فکر مندی صرف اپنے بچے کے لیے تھی یا اس میں اس کے لیے بھی کوئی جذبات تھے؟ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ عباد کی گرفت، اس کا بازو جھٹکنا، اس کی بے اعتنائی، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ مگر ایک چیز واضح تھی، صبا نے اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اگلی صبح زارا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید صبا کے ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ عباد صبا پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اور اگر اس سے کچھ کہا بھی تو وہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ لیکن زارا خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ سیدھا عباد کے کمرے میں گئی جہاں وہ تیاری کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، زارا نے ہمت کر کے کہا۔ عباد نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، مگر پلٹا نہیں۔ میں سن رہا ہوں، کہو۔ زارا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ صبا مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی عباد پلٹا، اس کی نظریں سخت ہو گئیں۔ زارا، یہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لو کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ صبا میری بیوی ہے اور وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ زارا کا دل کسی نے مسل دیا تھا۔ وہ آپ کی بیوی تھی، میں بھی آپ کی بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ عباد کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کچھ بدلا، مگر فوراً ہی وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ زارا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر صبا پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر کل میں گر جاتی، اگر تم مجھے تھامنے نہ آتے تو؟ عباد ایک پل کو خاموش رہا، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے زارا، میں تمہیں نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ… وہ رکا۔ زارا نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ کیا؟ عباد کی نظروں میں ایک پل کے لیے نرمی جھلکی، مگر وہ فوراً مڑ گیا۔ کیونکہ میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا۔ زارا کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح سے ساری جان ہی نکال دی ہو۔ کیا وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ عباد کا دل بھی عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ خود کو زارا سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر جب وہ گرتے گرتے بچی تھی، اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا کو کوئی بھی نقصان ہو، مگر کیوں؟ کیا صرف بچے کے لیے یا کچھ اور بھی تھا؟ زارا کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ عباد کا ایک جملہ، میں تمہیں نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا، اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ کیا عباد فاروقی کبھی مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھے گا؟ مگر اس کی پریشانی صرف عباد کی بے اعتنائی نہیں تھی، بلکہ صبا کا انتقام بھی تھا۔ دوسری طرف صبا اپنے کمرے میں طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے آئینہ توڑ دیا تھا، زیورات پھینک دیے۔ یہ لڑکی عباد کے بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ یہ میری جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ وہ کسی قیمت پر زارا کو عباد کی زندگی میں جگہ نہیں لینے دینا چاہتی تھی، اور اس بار اس نے ایک خوفناک چال سوچ لی تھی۔ اگلی رات عباد حسب معمول دیر سے آیا۔ زارا اپنے بستر پر نیم دراز تھی، مگر دل میں امید تھی کہ شاید عباد آج اس سے نرمی سے بات کرے، شاید کوئی احساس جاگے۔ مگر جیسے ہی عباد اندر آیا، اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا۔ زارا، یہ کیا بکواس ہے؟
इबाद ने कमरे में कदम रखते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। ज़ारा हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? तुमने सबा के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की? इबाद की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी। ज़ारा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। क्या? ये झूठ है। मगर इबाद का चेहरा सख्त हो चुका था। झूठ? सबा की तबीयत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। नौकरों ने देखा कि खाने में कुछ गड़बड़ थी और वो खाना तुम्हारे कमरे से आया था। ज़ारा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? इबाद एक पल के लिए रुका। ज़ारा की बेबसी, उसकी आंखों में सच्चाई, वो सब देख रहा था। मगर सबा को वो बरसों से जानता था। क्या वो झूठ बोल सकती थी? ज़ारा एक कदम करीब आई। क्या आपके दिल में मेरे लिए ज़रा भी भरोसा नहीं? इबाद ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें चुरा ली। मैं नहीं जानता ज़ारा, मगर अगर तुमने ये सब किया है तो याद रखो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। ज़ारा को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों तले से निकल गई है। दूसरी तरफ सबा ने बिस्तर पर लेटे हुए एक जहरीली मुस्कुराहट दी। ज़ारा, ये तो सिर्फ शुरुआत ज़ारा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें इस हवेली में टिकने नहीं दूंगी। ज़ारा का दिल जख्मों से चूर था। इबाद ने उस पर यकीन नहीं किया था। वो शख्स जिसकी एक नज़र के लिए वो तड़पती रही, जिसकी मोहब्बत की वो दुआएं मांगती रही, आज उसके सामने उसे ही झूठा समझ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, ज़ारा ने आखिरी बार कहा, मगर इबाद की आंखों में शक की परछाइयां अब भी मौजूद थीं। इबाद ने सख्त लहजे में कहा, मैं सच जल्द सामने ले आऊँगा ज़ारा। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर ज़ारा के लिए सबसे बड़ा खौफ यही था कि सच इबाद के सामने आएगा कैसे। सबा एक चालाक औरत थी और उसने सब सबूत ज़ारा के खिलाफ किए थे। अगली सुबह ज़ारा को हवेली में कैदी की तरह रखा गया। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। नौकरानियों की सरगोशियाँ, सबा की मुस्कुराहट और इबाद की खामोशी, ये सब ज़ारा के दिल को छल्ली कर रहा था। क्या ये बात मुझ पर कभी यकीन करेगा? क्या मेरा कोई हक नहीं कि वो एक बार मुझसे खुद पूछे, मेरे साथ खड़ा हो? मगर उम्मीद अब भी बाकी थी। इबाद के दिल में भी कश्मकश जारी थी। वो बार बार ज़ारा की आंखों को याद कर रहा था, वो आंखें जो बेगुनाह लग रही थी। मगर सबा के अल्फाज भी याद आ रहे थे। इबाद, मैंने ज़ारा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। तुम ही कहो, क्या मैंने कभी तुमसे शिकायत की, कभी तुमसे मोहब्बत कम की? इबाद के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था, मगर वो जल्दी में कोई गलत फ़ैसला नहीं करना चाहता था। रात को ज़ारा अपने कमरे में खामोश बैठी थी। जब दरवाज़ा धीरे से खुला, इबाद अंदर आया। ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इबाद ने सर्द लहजे में कहा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे एक बार ये साबित कर दो। ज़ारा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूं तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? ज़ारा ने आहिस्ता से मगर मजबूत लहजे में पूछा। इबाद ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर धीरे से बोला, हाँ। ज़ारा की आंखों में उम्मीद की किरण जागी थी। इबाद ने कहा था कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर दे तो वो उस पर यकीन करेगा, मगर सवाल ये था कि वो कैसे साबित करेगा। सबा चालाक थी। उसने सब कुछ ऐसे तरतीब दिया था कि इल्ज़ाम सिर्फ ज़ारा पर आता, मगर ज़ारा कमज़ोर नहीं थी। अब वो इबाद की मोहब्बत की मोहताज नहीं रहना चाहती थी। वो अपनी सच्चाई खुद साबित करना चाहती थी। अगली सुबह ज़ारा ने पूरे हौसले के साथ इबाद के कमरे में कदम रखा। इबाद कमरे में तैयार हो रहा था। उसने आईने में ज़ारा का अक्स देखा, मगर कोई तासुर जाहिर नहीं किया। मुझे आपसे बात करनी है, ज़ारा ने मजबूत लहजे में कहा। इबाद पलटा और संजीदगी से उसे देखा। कहो, मैं सुन रहा हूँ। ज़ारा ने गहरी सांस ली। अगर मैं साबित कर दूं कि खाने में जहर मैंने नहीं मिलाया था तो क्या आप सबा को सज़ा देंगे? इबाद के चेहरे पर नरमी तो नहीं थी, मगर तजस्सुस ज़रूर आया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेकसूर हो तो साबित करो। ज़ारा ने हवेली के नौकरों को एक जगह इकट्ठा किया। उस रात खाने पर किसने हाथ लगाया था? ज़ारा ने सख्ती से पूछा। सब नौकरानियों ने नज़रें झुका ली, मगर एक नौकरानी हिचकिचाते हुए बोली, बीबी जी, वो खाना सबा बेगम के कहने पर तैयार किया गया था, मगर उस रात खाने की प्लेटें तब्दील हो गई थी। इबाद ने फौरन चौंक कर देखा। ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? नौकरानी सहम गई। मुझे सबा बेगम ने धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे हवेली से निकाल दिया जाएगा। ज़ारा ने गहरी नज़र इबाद पर डाली।
اب آپ کو سچ نظر آ رہا ہے؟ عباد خاموش تھا، اس کے چہرے پر کشمکش تھی۔ وہ صبا کو ہمیشہ سے جانتا تھا، مگر کیا وہ واقعی اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی تھی؟ رات کو عباد نے صبا کو کمرے میں بلایا۔ کیا تم نے واقعی زہرا کو پھنسانے کی کوشش کی؟ اس کی آواز سخت تھی۔ صبا نے پہلے حیرت ظاہر کی، پھر فوراً آنسو بہانے لگی۔ عباد، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ عباد کے دل میں کچھ نرم ہوا، مگر زہرا کی بے بسی بھی یاد آئی۔ میں سب جاننا چاہتا ہوں صبا، اگر تم نے کچھ کیا ہے تو بہتر ہوگا کہ خود بتا دو۔ صبا کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ عباد کی آنکھوں میں پہلا شک ابھر آیا۔ وہ جو ہمیشہ صبا پر بھروسہ کرتا تھا، آج پہلی بار اس کی باتوں پر سوال کر رہا تھا۔ کیا تم نے واقعی زہرا کو پھنسانے کی کوشش کی؟ اس کے الفاظ صبا کے لیے کسی تماچے سے کم نہ تھے۔ عباد، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا تم بھول گئے کہ میں تمہاری پہلی بیوی ہوں؟ تمہاری محبت؟ کیا زہرا نے تمہیں اتنا بدل دیا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ عباد نے گہری سانس لی، مگر اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں الزام نہیں لگا رہا، بس سچ جاننا چاہتا ہوں۔ صبا نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی آواز کو مزید نرم کر لیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں زہرا کو نقصان پہنچانا چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے، میں خود اس سے معافی مانگ لوں گی۔ عباد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں، میں خود زہرا کے پاس جاؤں گی اور اسے یقین دلاؤں گی کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ صبا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دوسری طرف زہرا عباد کے رویے میں بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ وہ پہلے جتنا بے تاثر تھا اب اتنا ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میری فکر کرنے لگا ہو، یا یہ محض وہی ضد ہے کہ اسے اپنا وارث محفوظ رکھنا ہے؟ زہرا کے سوالوں کا جواب اسے اسی رات ملا جب صبا اچانک اس کے کمرے میں آ گئی۔ زہرا، صبا کی آواز میٹھی مگر زہر سے بھری ہوئی تھی۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں؟ ہاں، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صبا نرمی سے قریب آئی۔ عباد تمہاری طرف جھک رہا ہے اور مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بیچ غلط فہمیاں بڑھیں، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ زہرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ معافی؟ تم واقعی؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چھت پر آؤ، تھوڑی دیر بات کریں۔ زہرا کے دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید صبا سچ میں بدل گئی ہو۔ مگر زہرا نہیں جانتی تھی کہ صبا کی نرمی ایک جال ہے۔ زہرا صبا کی بات سن کر الجھ گئی تھی۔ کیا واقعی صبا بدل گئی تھی، یا یہ کسی نئی سازش کا آغاز تھا؟ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ زہرا نے شک سے پوچھا۔ ہاں زہرا، صبا نے مصنوعی نرمی سے کہا، ہمیں دشمنی ختم کرنی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ بات کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو۔ آخر ہم دونوں ایک ہی مرد کی بیویاں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ زہرا کا دل کسی نے انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا، مگر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید صبا واقعی ہی بدل رہی ہو۔ ٹھیک ہے، زہرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ رات کا وقت تھا۔ زہرا صبا کے ساتھ حویلی کی چھت پر آئی۔ چاندنی رات میں سرد ہوا چل رہی تھی، مگر زہرا کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، صبا نے مسکرا کر کہا۔ یہاں کھڑے ہو کر حویلی کے ہر کونے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ زہرا نے بھی نیچے جھانکا۔ حویلی واقعی بہت اونچی تھی، نیچے پتھروں کی زمین تھی۔ اگر کوئی یہاں سے گرتا تو زہرا کے ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا صبا اسے یہاں کسی خاص مقصد کے تحت لائی تھی؟ اس نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، مگر صبا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زہرا، صبا کی آواز میں ایک سرگوشی کی طرح تھی، مگر اس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ میرا تھا، اور میں یہ سب چھین لوں گی۔ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صبا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ نہیں، تمہیں ختم کرنا ہوگا زہرا۔ جب تم نہیں رہو گی تو یہ بات پھر سے صرف میرا ہو جائے گا۔ صبا کی گرفت سخت ہو گئی۔ زہرا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر صبا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ زہرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر اس کا پیر پھسلا۔ زہرا، یہ آواز عباد کی تھی۔ عباد چھت کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے آثار تھے۔ صبا فوراً پیچھے ہٹی اور معصوم بن کر بولی، عباد، زہرا خود نیچے گرنے والی تھی، میں تو اسے بچا رہی تھی۔ زہرا نے تیزی سے کہا، جھوٹ مت بولو صبا،
تم نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی تھی۔ عباد کی نظریں صبا پر جمی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر آگے بڑھا اور صبا کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ سچ کیا ہے صبا؟ اس کی آواز سرد تھی، خطرناک۔ صبا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ عباد پلیز، تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس بار عباد کی آنکھوں میں وہ اندھا یقین نہیں تھا جو ہمیشہ صبا کے لیے ہوتا ہے۔ چھت پر سناٹا چھا گیا۔ عباد کی نظریں صبا پر جمی تھی، جبکہ زارا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا عباد آج بھی صبا پر یقین کرے گا یا وہ حقیقت دیکھنے کے لیے تیار تھا؟ زارا نے اپنے بازو سہلاتے ہوئے کہا، عباد، صبا نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل کی کوشش تھی۔ عباد کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ صبا، کیا یہ سچ ہے؟ صبا فوراً آنسو بہانے لگی۔ عباد، تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں تو زارا کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ خود ہی پھسل گئی۔ عباد کی نظروں میں تذبذب تھا۔ وہ صبا کو برسوں سے جانتا تھا، مگر زارا کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ زارا نے گہری سانس لی اور کہا، عباد، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب صبا نے میرے خلاف سازش کی ہو۔ پہلے اس نے کھانے میں زہر ملایا، اب اس نے مجھے چھت سے گرانے کی کوشش کی۔ اگر آج تم پھر آنکھیں بند کر لوگے تو شاید کل کو بہت دیر ہو جائے گی۔ عباد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد ابھرا۔ وہ زارا کی حالت کو مد نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ صبا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ہے نا؟ اس کی آواز سرد تھی، خطرناک۔ صبا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ اس لڑکی کی خاطر جو کل آئی ہے؟ میں وہ عورت ہوں جس نے برسوں تمہارے ساتھ گزارے ہیں، مگر میں نے برسوں تمہارا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا صبا۔ عباد کی آواز اب غصے سے لرز رہی تھی۔ صبا نے عباد کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ میں اب تمہاری ایک بھی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے۔ عباد نے سخت لہجے میں کہا، اب یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے صبا، تمہیں یہ حویلی چھوڑنی ہوگی۔ صبا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں عباد، پلیز مجھے مت نکالو۔ زارا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی بات تھا جو ہمیشہ صبا کی طرفداری کرتا تھا؟ کیا اس نے واقعی سچ دیکھ لیا تھا؟ تمہیں یہ حویلی چھوڑنی ہوگی صبا۔ عباد کے الفاظ سناٹے میں گونجے۔ صبا کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف ابھر آیا۔ وہ جو ہمیشہ عباد پر راج کرتی آئی تھی، آج پہلی بار وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ یہ سب زارا کی وجہ سے تھا۔ عباد، تم یہ سب اس لڑکی کی خاطر کر رہے ہو؟ صبا نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات سے کہا، جس زارا کو تم نے کبھی چاہا تک نہیں، آج اس کی ایک بات پر مجھے اپنی زندگی سے نکال رہے ہو۔ عباد نے سختی سے کہا، زارا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر تم نے میرا اعتماد توڑا ہے۔ میں اس حویلی میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا جو میری دوسری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کے لیے خطرہ بن جائے۔ زارا عباد کی باتیں سن کر حیران تھی۔ کیا عباد واقعی اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا یا یہ سب صرف اس کے بچے کے لیے تھا؟ صبا نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالا۔ وہ عباد کو جانتی تھی، وہ جذباتی فیصلے نہیں کرتا تھا، یہ سب وقتی غصہ تھا۔ ٹھیک ہے عباد، صبا نے گہری سانس لے کر کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی، مگر یاد رکھنا تم ایک دن خود مجھے واپس بلاؤ گے۔ عباد نے نظریں چرائیں مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ صبا کے جانے سے حویلی کا سکون بحال ہو جائے گا، مگر کیا وہ واقعی ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی؟ زارا نے بھی بے یقینی سے صبا کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی ہار مان چکی تھی؟ عباد اور زارا ایک نئے رشتے کی شروعات۔ رات کو زارا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ عباد اندر آیا۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زارا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ عباد نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر بولا، کم از کم میں نے پہلی بار تمہیں تمہارا حق دیا ہے۔ زارا کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا میرا حق صرف حفاظت ہے یا آپ مجھے اپنی بیوی بھی مانیں گے؟ عباد کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، یہ وقت بتائے گا زارا۔ زارا کے دل میں پھر وہی درد ابھرا۔ کیا وہ کبھی عباد کے دل میں جگہ بنا پائے گی بھی، یا وہ ہمیشہ صرف اس کے بچے کی ماں بن کر رہے گی؟ حویلی کی فضا بدلی بدلی سی تھی۔ صبا کے جانے کے بعد زارا نے پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ کیا صبا واقعی جا چکی تھی یا وہ کسی نئی چال کی تیاری کر رہی تھی؟
عباد کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح زارا کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، بلکہ اب اس کی خیریت دریافت کرنے لگا تھا، اس کے آرام کا خیال رکھنے لگا تھا۔ زارا حیران تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ زارا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بال کھول رہی تھی جب عباد کمرے میں آیا۔ زارا نے چونک کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ عباد نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ زارا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ پہلی بار تھا جب عباد نے خود اس کے اتنے قریب آ کر کھڑا ہونا پسند کیا تھا۔ تم کیسی ہو؟ عباد کی آواز نرم تھی۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سوال پہلی بار پوچھ رہے ہیں، عباد نے دھیرے سے کہا۔ شاید پہلے میں نے تمہیں سمجھا ہی نہیں تھا۔ زارا کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا عباد بدل رہا تھا؟ مگر جیسے ہی زارا کی زندگی میں سکون آ رہا تھا، حویلی کے دروازے پر ایک طوفان کھڑا تھا۔ نوکر تیزی سے عباد کے کمرے میں آیا اور بولا، سردار جی، صبا بی بی واپس آ گئی ہیں۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا، جبکہ عباد کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ کیا؟ عباد تیزی سے باہر نکلا۔ زارا بھی اس کے پیچھے لپ کی۔ حویلی کے دروازے پر صبا کھڑی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ عباد کے قدم رک گئے۔ یہ سب کیا ہے صبا؟ تم کیوں آئی ہو؟ صبا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تو تب گئی تھی جب تم نے مجھے نکالا تھا، مگر شاید تم بھول گئے کہ میں صرف تمہاری بیوی نہیں بلکہ تمہارے کاروبار میں بھی شریک ہوں۔ عباد کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صبا نے کاغذات عباد کی طرف اچھالے۔ یہ وہ قانونی معاہدہ ہے جس پر تم نے خود دستخط کیے تھے۔ اس کے مطابق اگر تم نے مجھے حویلی سے باہر نکالا تو تمہیں اپنی زمینوں کا آدھا حصہ مجھے دینا ہوگا۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیا نیا کھیل تھا؟ عباد کے چہرے پر پہلی بار سختی کے ساتھ بے بسی کے آثار بھی نظر آئے۔ کیا وہ واقعی صبا کی حویلی میں واپس بلانے پر مجبور ہو جائے گا؟ حویلی کے دروازے پر صبا کی زہریلی مسکراہٹ چمک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود قانونی کاغذات عباد کی نظروں کے سامنے لرز رہے تھے۔ یہ ایک ایسا وار تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو صبا؟ عباد کی آواز میں بے یقینی اور غصہ تھا۔ کیونکہ میں وہ عورت نہیں ہوں جسے یوں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ صبا کی نظریں زارا پر پڑیں، جو خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی آئی اور تم نے برسوں پرانی رفاقت کو ختم کر دیا؟ نہیں عباد، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ عباد نے کاغذات پر ایک نظر ڈالی۔ یہ وہی معاہدہ تھا جو برسوں پہلے کاروباری لین دین کے دوران سائن ہوا تھا۔ اگر وہ صبا کو حویلی سے باہر نکالتا تو اسے زمینوں کا آدھا حصہ صبا کے نام کرنا پڑتا۔ یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا۔ زارا نے دل ہی دل میں سوچا، صبا پہلے ہی سب طے کر چکی تھی۔ عباد نے سخت نظروں سے صبا کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کر کے مجھے بلیک میل کر لو گی؟ یہ حقیقت ہے عباد، صبا نے مسکرا کر کہا۔ اب فیصلہ صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو مجھے حویلی میں واپس جگہ دو یا اپنی زمینیں مجھ سے ساتھ بانٹ لو۔ عباد کا دل طوفان کی زد میں تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی طاقت اور زمین کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ صبا جانتی تھی کہ وہ زمینیں کبھی کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ زارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگر عباد نے صبا کو واپس رکھ لیا تو کیا میری زندگی پھر سے جہنم بن جائے گی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عباد نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے صبا، تم حویلی میں رہ سکتی ہو، لیکن اب تم میرے لیے وہی حیثیت رکھو گی جو ایک بیکار رشتے کی ہوتی ہے۔ صبا نے دل میں جیت کی مسکراہٹ دبائی۔ کوئی بات نہیں عباد، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ عباد کے فیصلے نے زارا کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ کیا وہ کبھی اس کے لیے اہم ہو پائے گی یا ہمیشہ صبا کے سائے میں ہی رہے گی؟ رات کو جب عباد اپنے کمرے میں آیا تو زارا خاموش بیٹھی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ عباد نے قریب آ کر پوچھا۔ زارا نے دھیرے سے کہا، کیا کہوں؟ یہ کہ تم نے ایک بار پھر مجھے وہ مقام نہیں دیا جو تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ صبا کی سازش کامیاب ہو گئی۔ عباد کی نظریں سخت ہو گئیں۔ میں مجبور تھا زارا۔ زارا تلخی سے ہنسی۔ اور کیا میں مجبور نہیں؟ عباد خاموش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارا نے اس کے سامنے اپنی بے بسی کو الفاظ دیے تھے۔ زارا کی بے بسی صبا کی اگلی چال تھی۔ حویلی میں صبا کی واپسی کے بعد زارا کی زندگی ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوبنے لگی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ شاید اب عباد اور اس کے درمیان کچھ بدلنے لگا ہے، صبا کی واپسی نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔
عباد نے صبا کو حویلی میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر کیا وہ واقعی اس سے دور رہ پائے گا؟ زارا کے دل میں ہر لمحہ یہ سوال کل بلاتا رہتا۔ عباد کی خاموشی زارا کے لیے سزا۔ عباد اب بھی زارا کے قریب آتا، اس کا خیال رکھتا، مگر اس کے رویے میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ خود کو زارا کے قریب ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا، مگر زارا کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر اس کی خاموشی ٹوٹنے لگتی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو زارا؟ عباد نے ایک رات زارا کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ ناراض؟ نہیں عباد، ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حق ہو، اور میرے پاس تو تم پر کوئی حق ہی نہیں۔ عباد نے گہری سانس لی۔ یہ سب وقتی ہے زارا۔ زارا تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ سب وقتی ہے یا میں وقتی ہوں؟ عباد اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ صبا نے زارا کے بدلے ہوئے انداز کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ زارا اب وہ معصوم لڑکی نہیں رہی جو خاموشی سے ظلم سہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صبا کو ایک نیا وار کرنا تھا، ایک ایسا وار جو عباد اور زارا کے درمیان ایک اور دیوار کھڑی کر دے۔ اگلی صبح جیسے ہی عباد ناشتے کی میز پر بیٹھا، حویلی کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ نوکر بھاگتا ہوا آیا اور اطلاع دی، سردار جی، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ زارا نے حیرانی سے دیکھا، ڈاکٹر یہاں کیوں؟ چند لمحوں بعد ڈاکٹر اندر آیا اور سیدھا عباد کے پاس آ کر بولا، مبارک ہو سردار جی۔ صبا بی بی امید سے ہے۔ پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ زارا کی سانسیں اٹک گئیں۔ عباد کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور صبا کے لبوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ زارا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو کچل دیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زارا کے منہ سے بمشکل نکلا۔ صبا نے حیرانی سے کہا، جھوٹ؟ زارا میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ عباد صرف میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ عباد کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ صبا کو گھور رہا تھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زارا نے نم آنکھوں سے عباد کی طرف دیکھا، کیا تم بھی اس پر یقین کر رہے ہو؟ عباد خاموش تھا۔ یہ خاموشی زارا کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ صبا امید سے ہے، یہ جملہ زارا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ عباد کی آنکھوں میں بھی حیرانی تھی، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کیا وہ واقعی صبا کی بات پر یقین کر رہا تھا؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ زارا نے بمشکل اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ صبا نے مصنوعی حیرانی سے کہا، زارا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم میری خوشی برداشت نہیں کر پا رہی؟ زارا نے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری ایک اور چال ہے نا؟ صبا کے چہرے پر ایک پل کے لیے سختی آئی، مگر پھر وہ معصوم بن گئی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو عباد خود ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے۔ عباد نے گہری نظروں سے صبا کو دیکھا۔ یہ خبر کیسے ملی تھی؟ میں کچھ دنوں سے ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی، اسی لیے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، اور آج وہ خوشخبری دینے آیا تھا، صبا نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں زارا کے لیے تمسخر تھا۔ زارا کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اگر عباد نے صبا پر یقین کر لیا تو وہ پھر سے اکیلی ہو جائے گی۔ عباد کا تذبذب۔ رات کو جب زارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، عباد اندر آیا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گی؟ عباد نے آہستہ سے کہا۔ زارا نے تلخی سے مسکرا کر کہا، میں کیا کہوں؟ کہ میں خوش ہوں کہ تم باپ بننے والے ہو، یا یہ کہ میں جانتی ہوں کہ صبا جھوٹ بول رہی ہے اور تم پھر بھی اس پر یقین کر رہے ہو؟ عباد نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، مگر میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، کیونکہ تمہیں ہمیشہ سے صبا پر یقین ہے، مجھ پر نہیں۔ عباد نے بے چینی سے نظریں چرائیں۔ میں سب سچ جاننا چاہتا ہوں زارا، بس مجھے وقت دو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کتنا وقت عباد؟ جب تک کہ میں خود ہی تمہاری زندگی سے چلی نہ جاؤں؟ عباد کے لب بھیج گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زارا کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا عباد کو سچ کا پتہ چلے گا یا وہ ہمیشہ کے لیے صبا کے جھوٹ میں پھنس جائے گا؟ رات گہری ہو چکی تھی مگر زارا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ عباد کی خاموشی، صبا کی چالاکی اور اس کا اپنا درد، سب مل کر اسے توڑ رہے تھے۔ عباد بھی بے چین تھا، وہ چاہ کر بھی زارا کی تکلیف کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ صبا کے معاملے میں جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سچ جاننے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلی صبح عباد نے خود ڈاکٹر کو بلوایا جس نے صبا کو چیک اپ کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ صبا کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ صبا امید سے ہے؟ عباد نے سیدھا سوال کیا۔
ڈاکٹر صاحب نے ایک پل کو رک کر صبا کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جی سردار جی، ڈاکٹر نے نظریں چرائیں، مگر عباد نے فوراً چونک کر پوچھا، مگر کیا؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ صبا بی بی نے ہم پر دباؤ ڈالا تھا کہ ہم آپ کے سامنے یہی کہیں۔ دراصل وہ امید سے نہیں ہے۔ حویلی میں ایک زلزلہ آ گیا۔ زارا نے حیرت سے صبا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ فق ہو چکا تھا۔ عباد کی آنکھوں میں شدید غصہ بھڑک اٹھا۔ صبا، وہ دھاڑا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے جذبات سے کھیلا؟ صبا نے گھبرا کر کہا، عباد میری بات تو سنو، میں نے دی یہ سب بس تمہیں واپس پانے کے لیے کیا تھا، واپس پانے کے لیے۔ عباد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے جو کیا ہے اس کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ بچی ہی نہیں۔ عباد کی نظریں زارا پر پڑی جو خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تکلیف اور سوال تھے۔ زارا تم ٹھیک کہتی تھی، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ عباد کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ زارا کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ خاموش رہی۔ صبا کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ حویلی میں گہرا سناٹا تھا اور عباد کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو صبا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بار وہ واقعی سب کچھ کھو چکی تھی۔ عباد میری بات سنو۔ صبا نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی مگر اس نے جھٹک دیا۔ میرے پاس تمہاری کسی وضاحت کے لیے وقت نہیں ہے صبا۔ عباد کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، زارا پر ظلم کیے، میرے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اب تمہارے لیے اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، صبا چیخی۔ یہ میرا بھی گھر ہے، میں یہاں سالوں سے رہ رہی ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے صبا۔ عباد نے سخت لہجے میں کہا، اب تمہیں جانا ہوگا۔ صبا نے زارا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت اب بھی باقی تھی۔ تم جیت گئی زارا، مگر یاد رکھنا عباد کی محبت کبھی تمہیں نہیں ملے گی۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جیتنے کے لیے نہیں، بس خود کو ثابت کرنے کے لیے لڑی تھی۔ صبا کے جانے کے بعد حویلی میں عجیب سا سکون تھا، مگر زارا کے دل میں اب بھی ایک سوال باقی تھا، کیا وہ عباد کے لیے اہم ہے یا اب بھی صرف اس کے بچے کی ماں ہے؟ ایک رات زارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب عباد اندر آیا۔ زارا، اس کی آواز نرم تھی مگر زارا خاموش رہی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ عباد نے آہستہ سے پوچھا۔ زارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا میں تم سے ناراض ہونے کا حق رکھتی ہوں عباد؟ عباد نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ گیا۔ زارا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ تکلیف دی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو، خود کو ثابت کرنے کا موقع۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ سچ میں ایک رشتہ بنے، صرف نام کا نہیں، دل کا بھی۔ عباد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کتنے سال لگے یہ سمجھنے میں عباد؟ عباد نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شاید بہت دیر ہو گئی، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم پھر سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ زارا نے کچھ لمحے سوچا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے وقت چاہیے عباد۔ عباد نے سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا زارا، جتنا تم چاہو۔ زارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کا سفر آسان نہیں تھا، مگر اب اس کے پاس انتخاب تھا۔ وہ جو ایک مجبور لڑکی تھی، آج اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر رہی تھی۔ یہ اختتام نہیں تھا، یہ زارا کی نئی شروعات تھی۔